نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 27 یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر آدم کا اور لباس کا۔ بتایا گیا پچھلی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا ساتھ ہی ساتھ لباس بھی اتارا۔ انزلنا کا لفظ آپ دیکھیں بڑا اہم ہے، آیت نمبر 26 میں یا بنی آدم ہی کا خطاب ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق ہم نے نازل فرمایا تم پر لباس۔ اور یا بنی آدم یہ خطاب بڑا مختلف، بڑا انیوژول ہے، ورنہ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنو، یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ بنی آدم، اے اولاد آدم، ایسے خطاب کیا جا رہا ہے۔ بڑا معنی خیز خطاب ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ اپنے والد کے تجربے سے تم سبق حاصل کرو، کسی اور کی کہانی تم کو نہیں سنائی جا رہی، یہ تمہارے اپنے خاندان کی کہانی ہے، تمہاری اپنی زندگی کی کہانی ہے۔ باپ کا دشمن تمہارا بھی دشمن ہے۔ پہلی چال جو شیطان نے تمہارے خلاف چلی اور جس میں وہ کامیاب ہوا وہ تھی ان کے ستر کھولنے کی۔ تو تم ہوشیار رہنا، تم پر بھی وہ یہیں سے حملہ کرے گا۔ شیطان کا آپ دیکھیں کہ جو طریقہ ہے حملے کرنے کا وہ بدلا نہیں ہے، آج بھی وہی وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اس نے یہی کام کیا تھا، پہلے انسان کے ساتھ بھی یہی کام کیا تھا، آخری انسان تک وہ یہی کام کرے گا، آج بھی یہی کر رہا ہے۔ پہلے انسان کا بھی اس نے لباس اتروایا تھا، آج کے انسان کا بھی اس نے لباس اتروا دیا۔ تو جو اس کی میتھڈالوجی ہے یوں سمجھیں اچھی خاصی جانی پہچانی ہے، کافی فیملیئر ہے۔ اپنے اس طریقے میں وہ تبدیلی کیوں نہیں کرتا؟ نئے نئے طریقے کیوں نہیں سوچتا؟ انوویٹ کیوں نہیں کرتا؟ ایک طریقہ جب اچھا خاصا کام کر رہا ہے تو اس کو کیوں چینج کرے؟ تو جو کامیابی ہو رہی ہے اور ہر نسل کے ساتھ اس کو کامیابی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے طریقے میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، طریقہ اس کا وہی ہے۔ اب جو اس کے حملے ہیں شیطان کے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا واحد طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، سورہ بقرہ میں ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ہدایات آئیں گی انسانوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میری طرف سے تمہارے پاس ضرور ہدایات پہنچیں، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، شیطان ان پر قابو نہیں پا سکے گا۔ تبع ہدایہ کا لفظ کتنا خوبصورت ہے نا، اتباع کیا جاتا ہے کسی چیز کا، کسی چیز کو آگے رکھا جاتا ہے، خود اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔
یوں لگتا ہے جیسے اللہ کی آیات ڈھال ہیں، حفاظت ہیں، پروٹیکشن ہیں، وہ آگے آگے ہوتی ہیں، امام ہوتی ہیں، زندگی کا نور، زندگی کی روشنی ہوتی ہیں، اور انسان اس حفاظت میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کی روشنی میں شیطان کو پہچان لیتا ہے۔ جس کے پاس اللہ کے کلام کا نور نہیں ہے، اللہ کے کلام کی حفاظت نہیں ہے، ناممکن ہے کہ وہ شیطان کے حملوں سے بچ سکے۔ وہ پہچان ہی نہ پائے گا شیطان کو، بچے گا کیسے؟ تو اللہ کی طرف سے ہدایات آ گئیں، اور شیطان کے اولین حملوں سے، یہ وسوسہ اور لباس، یہ اولین حملہ ہے نا، باقی باتیں تو بعد میں کرتا ہے، وہ پہلے یہاں حملے کرتا ہے۔ تو ستر اور حجاب کے بارے میں تفصیلی احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دیے، حدیث میں مزید ان کی تفصیل آ گئی، نبی کے گھر سے نمونہ بنا کر پیش کر دیا گیا کہ کیا لباس ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، لباس کیسا ہو خواتین کا، مردوں کا لباس کیسا ہو۔ خود نبی کی ذات کو مردوں کے لیے نمونہ بنا دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اور ان کی بیٹیوں کو باقی مومنات کے لیے، مومن عورتوں کے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ تو یہ تو لباس اپنی جگہ الحمدللہ، ہم مسلمانوں کی حد تک اگر دیکھیں تو یہ لباس اور ستر، یہ الحمدللہ یہ تعلق قائم رہا، لباس کا اور ستر کا تعلق قائم رہا۔ اچھا، جہاں تک لباس کا تعلق ہے اس کو سمجھیں۔ شیطان کو مجرد لباس سے دشمنی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ لباس اتروانا جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں کہ اترنے سے مطلب کیا ہے۔ شیطان کو ایز سچ پر سے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈریس، لباس سے اس کو دشمنی نہیں ہے۔ ہی ہیز نتھنگ اگینسٹ اے ڈریس، لباس کی مخالفت نہیں کرتا، وہ مخالفت کرتا ہے ستر کی۔ کوشش کیا ہے، حملہ کیا ہے شیطان کا؟ وہ حملہ یوں کرتا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود ستر ڈھکا ہوا نہ ہو، اور اس کے لیے اس نے انسان کی ایگو ہی کو بھڑکایا ہے، انسان کی خودی ہی کا سہارا لیا ہے۔ اس نے دماغوں میں یہ بات ڈال دی کہ لباس کا اصل مقصد زینت ہے، اپنے آپ کو سجانا ہے لباس کا اصل مقصد۔ اور اگر اپنے آپ کو سجانے کے لیے ستر کھولنا پڑے، اگر نمایاں ہونے کے لیے، پرومیننٹ ہونے کے لیے ستر کھولنا پڑے تو کھول دو۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً شیطان کو چھپر پھاڑ کر کامیابی ملی ہے۔ آج لباس کا ستر سے تعلق اکثر و بیشتر ہمیں نظر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ، بلکہ لباس زینت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹو اسٹینڈ آؤٹ ان اے کراؤڈ، لوگوں سے، نمایاں لوگوں میں مختلف نظر آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کوشش کے دوران اگر ستر ڈھک جائے تو ٹھیک ہے، اور نہ ڈھکے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ایسے ممکن ہوا جب روح نے تقوی کا لباس اتار کر پھینک دیا، تو جسمانی لباس کا بھی حیا سے، ستر سے کوئی تعلق نہ رہا۔ اب جو ہم ستر کی بات کر رہے ہیں، جسم ڈھانکنے کی بات کر رہے ہیں، تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے جسم کے کون سے حصے ڈھکنے چاہیے؟ اگر انسانوں ہی سے یہ سوال پوچھا جائے، ہم اگر سروے کریں، بہت سارے مرد اور عورتیں الگ الگ جواب دیں گے۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ ستر کیا ہے؟ انسان کے جسم کے وہ حصے جو کہ ڈھانپنے ضروری ہیں، جن کے کھولنے سے فتنے کا ڈر ہوتا ہے۔ الگ الگ انسان اس کا الگ الگ جواب دیں گے۔ اور مختلف دنیا کے معاشروں میں جو کلچرز ہیں، جو سوسائٹیز ہیں دنیا کی، ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے مختلف حصوں کا کھلنا ان کے ہاں عیب نہیں سمجھا جاتا، اور کچھ حصوں کا کھلنا ان کے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا اپنا ہی ایک بہت کلوز لوگوں میں ایک واقعہ ہوا۔ ایک خاتون تھیں، نان مسلم تھیں، ایک مسلمان مرد نے ان سے شادی کی،
اور ان کو وہ پاکستان لانے کا ارادہ کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنی نان مسلم بیوی سے کہا کہ دیکھو پاکستان میں اسکرٹس نہیں پہنے جاتے, وہاں ٹانگیں کھولنا بہت برا سمجھا جاتا ہے, جسم نہیں کھولتی ہماری عورتیں, تو تم بھی اسکرٹس مت پہننا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ٹراؤزرز وغیرہ یا کچھ جیسے لانگ شرٹس ہوتی ہیں انہوں نے وہ سلوا لی یا خرید لی, جو بھی کیا. پاکستان آئیں, کچھ دن تو وہ یہاں خواتین کو دیکھتی رہیں. انہوں نے اسکرٹس نہ پہنے, انہوں نے ٹراؤزرز پہنے ہوئے تھے. ایک دن اپنے شوہر سے وہ کہنے لگیں کہ مجھ کو تم نے منع کیا تھا کہ یہاں تو ہماری عورتیں ٹانگیں نہیں کھولتی, جسم نہیں کھولتی, تو ان کے جو اتنے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں اور ان کے جو پیٹ کھلے ہوتے ہیں وہ ساڑیوں میں سے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ساڑیوں میں کس طرح پیٹ نظر آتا ہے, پیٹ نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں تو ان کے تو آدھے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں, ان کا تو پیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, ان کی تو بیکس نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو اگر یہاں پر آدھی ٹانگیں نظر آ گئیں تو کیا بڑی بات ہے اگر میں نے اسکرٹ پہن لیا. اب کیا کوئی جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ٹخنے سے لے کر گھٹنے تک ٹانگ کھولتا ہے ہم تو اسکینڈلائز ہو جائیں, آج بھی ہو جائے نا, لیکن اگر کوئی اتنی آستین پہنتا ہے تو ہمیں اور نہیں لگتا نا. وہ مردوں میں آ رہی ہیں جا رہی ہیں خواتین, اگر انہوں نے اسکرٹ پہنا ہے تو ہمیں بہت برا لگے گا, اور نامحرم کے سامنے آتے جاتے اگر ان کے ہاتھ کھلے ہیں تو وہ ہم کو آڈ نہیں لگتا, اسٹرینج نہیں لگتا. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ الگ الگ ذہنوں کے اندر جسم کے کون سے حصے ڈھانپنے چاہیے اس کا الگ الگ تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. بات وہی ہے, اگر آدھے ہاتھ آدھی باہیں کھل سکتی ہیں تو آخر آدھی ٹانگیں کیوں نہیں کھل سکتی؟ کون منع کرے گا اسے؟ پھر آپ کسی سے پوچھیں کہ بتائیں عورتوں کے ضمن میں کہ عورت کا سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی کہے گا کہ عورت کے بال سب سے خوبصورت ہوتے ہیں, ان کا ڈھانکنا ضروری ہے, کراؤننگ گلوری کہا جاتا ہے عورت کے بالوں کو. کوئی کہے گا عورت کے بالوں سے زیادہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے, چہرہ کھل گیا تو لگتا ہے کہ سب کچھ کھل گیا. ایک آرٹیکل اس دن میں پڑھ رہی تھی کسی ڈچ خاتون کا, وہ کنورٹ ہوئی ہیں, اور ڈنمارک جیسی جگہ میں آپ سوچیں وہاں کنورٹ ہوئی ہیں, ڈچ ہیں, اوریجنل ڈچ ہیں وہ, اور انہوں نے وہاں پر رہتے ہوئے چہرے کا پردہ شروع کیا. جب کسی نے ان سے کہا کہ تم یہ کیا کرتی ہو, اور لوگوں نے بہت حیرت کا اظہار کیا, ان کے اپنے جو لوگ تھے وہیں کے رہنے والے, ان کو جب اتنی حیرت ہوئی, انہوں نے کہا تم یہ کیا کرتی ہو, چہرہ ڈھانکنا کیا ضروری ہے تمہارے لیے, تم نے سارا کچھ تو اپنے آپ کو کور کر لیا. تو جواب انہوں نے دیا کہ جس سیٹ بیلٹ کے بغیر جیسے ڈرائیونگ میں نہیں کر سکتی, اس طرح میں چہرہ کھول کے باہر نہیں جا سکتی. کیا چیز انہوں نے ملائی ہے اور کیا مثال انہوں نے دی ہے. سیفٹی کی بات ہے نا, تو سیٹ بیلٹ سے انہوں نے اس کو کمپیئر کیا کہ ایسے سیٹ بیلٹ کے بغیر ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی, اس طرح چہرہ کھول کے میں باہر نہیں جا سکتی. تو بتانا یہ مقصد ہے کہ اتنے دور دراز کے ممالک میں جہاں اسلام بہت تھوڑا ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, وہاں جو خواتین کنورٹ ہو رہی ہیں ان کا ایک اوپینین آپ کو بتایا گیا. ورنہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ چہرے کا جو پردہ ہے تو کلٹیویٹڈ ہے اور کلچر سے اس کا تعلق ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خاتون جن کے کلچر میں چہرے کا پردہ تو کیا کسی قسم کا کوئی پردہ موجود نہیں ہے, ان کی فطرت نے اندر سے یہ گواہی دی, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کا نقطہ نظر ہے جو یہاں پیش کیا جا رہا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ چہرہ ڈھانکنا نہایت ضروری ہے. ہیلن آف ٹروئے نام آپ نے سنا ہوگا, ہیلن آف ٹروئے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس قدر خوبصورت تھی, چہرہ اس کا اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ ہے جو کہ ہوئی. تو کہا ہی جاتا ہے ہیلن آف ٹروئے کے بارے میں کہ the face that launched 1,000 ships, وہ چہرہ جس کی وجہ سے 1,000 بحری جہازوں کی جنگ ہوئی. تو اب کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا حصہ کھولنا جو ہے وہ حیا کے منافی ہے, شیطان کے حملے کا شکار ہونے کی نشانی ہے؟ ایسی ہستی ڈیسائیڈ کرے گی, وہ فیصلہ کرے گی جو کہ نہ مرد ہو نہ عورت. اب وہ کون ہوگا جو نہ مرد ہے نہ عورت؟ مخلوق ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی, وہ تو اپنے الگ الگ رائے دے گی, بلکہ جس ہستی نے دونوں کو پیدا کیا, مرد کو بھی اور عورت کو بھی, وہ فیصلہ کرے گا. اور وہ ہستی جس نے کہ انسانوں کے دشمن شیطان کو پیدا کیا, جو شیطان کو خوب جانتا ہے, وہی فیصلہ کرے گا کہ کیا ڈھانکنا ہے کیا نہیں. اب اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے وہ سننے سے پہلے ایک چھوٹی سی حکایت آپ ذرا سنیے.
حکایت کہا جاتا ہے اس قصے کو جس کے اندر کوئی حکمت بھرا سبق موجود ہو، کوئی وزڈم ہو، اس کے اندر کوئی مورل آف دا سٹوری ہو۔ حکایت یہ ہے، ایک غریب لکڑہارا تھا، وڈ کٹر تھا۔ اب اس کو ایک پری ملی اور پری نے اس سے کہا کہ میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گی، بس تم کو ایک خواہش کرو۔ اب وہ خود بہت غریب تھا، اس نے چاہا کہ دولت آ جائے میرے پاس۔ جب وہ گھر گیا تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ کیا خواہش کی جائے۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، بیوی نے اولاد کی خواہش کی۔ گھر میں بوڑھی ماں بھی تھی، وہ اندھی تھی۔ ماں سے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ ماں کی کیا خواہش ہو سکتی تھی سوائے اس کے کہ اس کی آنکھیں آ جائیں؟ اب 3 مختلف خواہشات ہو گئی نا، اس کو چاہیے پیسہ، بیوی کو چاہیے اولاد، اور ماں کو چاہیے آنکھیں۔ خواہش ایک ہی کرنی ہے۔ تو اس نے جا کے اگلے دن پری سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں اپنے پوتوں کو سونے کے چمچوں سے کھانا کھاتے دیکھ سکے۔ ایک بات میں، ایک فقرے میں ساری خواہشات آ گئیں۔ بالکل اس حکایت کو آپ ذہن میں رکھیے، اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں سطر کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا ہے۔ ہم فی الحال مردوں کی بات نہیں کر رہے، ہم تو یہاں خواتین ہیں نا، ہمیں تو پہلے اپنی فکر کرنی ہے۔ ایک فقرہ ہے سورہ احزاب میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لی ازواجی کا اپنی بیویوں سے، و بناتی کا اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں سے کیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کے پلو، اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے آگے لٹکا لیں۔ سب کچھ نہیں آ گیا اس کے اندر، سارے کچھ کور نہیں ہو گیا اس کے اندر، تو یہی بتا دیا گیا کہ سب کچھ ڈھانک لو، اس لیے کہ شیطان کا حملہ اتنا سخت ہے، اتنا خطرناک ہے، اور اس کا انجام اتنا تباہ کن ہے کہ بیٹر بی سیف دین سوری۔ پریونشن بہتر ہے، اور اسلام کا مزاج پریونٹیو ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ حملے کا شکار ہونے ہی نہ پائے انسان، ایسے اپنی حفاظت کر لے، ایسا اپنا بچاؤ کر لے۔ وہ سیٹ بیلٹ ہی سے آپ اس کو کمپیئر کر لیجئے۔ دیکھیے، ضروری تو نہیں ہے نا کہ کوئی سیٹ بیلٹ اگر نہ باندھے تو وہ ضرور ڈرائیونگ کے دوران کسی حادثے کا شکار ہو جائے، یا سیٹ بیلٹ نہیں باندھی کسی نے اور حادثہ ہو گیا تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ کوئی شخص مر جائے یا زخمی ہو جائے۔ لیکن اگر سخت ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 2 لوگ ہیں، ایک نے سیٹ بیلٹ باندھی ہے، ایک نے نہیں باندھی، تو کس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں؟ جس نے زیادہ حفاظت کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو بات یہی ہے، شیطان کا حملہ کتنا سخت ہے، ہم نے پڑھ لیا لآتینہم، کتنی زوردار اس نے یہ بات کہی ہے، کتنا زوردار دعویٰ کیا ہے اس نے کہ میں لازماً آؤں گا، آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اپنی شان بے نیازی سے اجازت دے دی کہ تو چڑھا لا ان کے اوپر اپنے سوار اور اپنے پیادے، اور اپنی آواز سے ان کو بھٹکا لے اور بہکا لے۔ اللہ نے بھی کھلی چھٹی دی ہے شیطان کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت نازل فرمائی ہے مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس حفاظت پر بھی پورا بھروسہ ہے کہ جو اس حفاظت کو اپنا لے گا، اختیار کر لے گا، وہ انشاءاللہ شیطان کے حملوں کا شکار نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا انسان سیفٹی پر رہ سکے وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب مین شہر کے اندر، بیچ شہر میں بہت کم سپیڈ کے اوپر جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ سیٹ بیلٹ نہ بھی باندھی تو چلو کوئی بات نہیں، جب ہائی وے پر گاڑی نکلتی ہے جہاں پہ سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے گاڑی کی، وہاں تو آپ نے دیکھا کہ وہ ضرور کہتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ سپیڈ کا فرق ہے نا۔ جو جتنی تیزی کے ساتھ صراط مستقیم پر دوڑ رہا ہے اس کو تو بہت زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ عام انسانوں سے اپنا مقابلہ انسان نہ کرے۔ اور بالکل جیسے ابھی آپ کو ڈیفینیشن بتایا کہ ایک چادر ہے جو کہ اپنے اوپر ڈال لی جائے، چہرہ بھی چھپ جائے، بال بھی چھپ جائیں، جسم بھی چھپ جائے، سب کچھ چھپ جائے، یہ حفاظت ہے۔ اب اس کے اندر بہت بحثیں کرنا یہ بھی کوئی فائدے کی چیز نہیں ہوتی کہ کیا ڈھانکیں اور کیا کھولیں۔
بات یہ ہے کہ آپ کی رفتار کیا ہے یہ دیکھ لیں. صراط مستقیم پہ کس رفتار سے آپ گامزن ہیں. جو اپنی جگہ کھڑے ہیں، جو گاڑی میں صرف بیٹھے ہیں، گاڑی چلی نہیں رہی، وہ نہ باندھے سیٹ بیلٹ، کوئی حفاظت کا انتظام نہ کریں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں وہ، انہیں کیا خطرہ. جو دوڑ رہے ہیں، جو دوڑے چلے جا رہے ہیں صراط مستقیم پہ، اور سپیڈ بھی ان کی زیادہ ہے، تو یہیں تو بیٹھا ہے وہ. کہاں بیٹھا ہے شیطان؟ صراطک المستقیم، اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. یہی تو خطرہ ہے، یہی تو ایکسٹرا پریکاشن کی ضرورت ہے. تو انڈیویجولی انسان اپنا اپنا معاملہ دیکھ لے کہ میری کیا رفتار ہے، میں ہوں کدھر، ویئر ایم آئی، کیا میری حیثیت ہے، کیا میرا مقام ہے، کیا میرا انداز ہے، میں کہاں موجود ہوں اس وقت. تو اپنے آپ کو پلیس کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود جواب مل جائے گا کہ آپ کو کس حد تک لباس میں ستر کا اور پردے کا اہتمام کرنا ہے. بتا دیا گیا آگے کہ وہ اور اس کا قبیلہ ایسے راستوں سے تمہیں دیکھتا ہے، ایسی جگہوں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے کہ یہ جن ہے نا، جن تو انویزیبل ہیں، نظر نہیں آتے. جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے. اب کسی نے کہا کہ لو یہ کیا بات ہوئی، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن ہمیں دیکھ لیں اور ہم جنوں کو نہ دیکھ سکیں. تو یہ کوئی زیادہ عقل والا آرگیومنٹ نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ لو یہ کیا بات ہوئی کہ بیکٹیریا ہمارے جسم میں گھس جاتے، ہم بیکٹیریا کے جسم میں نہیں گھس سکتے. تو کوشش کر کے دیکھ لیں، کسی بیکٹیریا کے اندر گھس کر دیکھنے کی. نہیں گھس سکتے نا. اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا کہ بیکٹیریا ہم سے افضل ہے یا اعلیٰ تر مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ تم کیا کرو. یہ تو الحمدللہ ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں نا کہ آپ کے جسم کے اندر بہت جراثیم ہے. ہم کیسے بات مانتے ہیں ڈاکٹر کی؟ ہم کبھی ہنسے ڈاکٹر کے اوپر، ٹھٹا لگایا ہم نے؟ لو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر جراثیم ہے، جراثیم ہم سے گھٹیا مخلوق ہے، کیسے گھس گئی میرے جسم میں؟ وہ تو فیکٹ بتا رہا ہے. اگر آپ کو علاج کروانا ہے تو آپ ڈاکٹر کی بات مان لیجئے. تو جب ڈاکٹر کی ہم بات مانتے ہیں تو اللہ کی بات ماننے میں کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے. وہ تمہیں دیکھ لیتے ہیں. یہ سپیریئر انفیریئر کی بات نہیں ہو رہی، ایک فیکٹ ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے. لہٰذا چونکہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. ایسے راستوں سے حملہ کرتا ہے شیطان، اور اتنے مختلف بھیس بدل بدل کر آتا ہے کہ ہم اس کو پہچان نہیں سکتے. انسان بھی بعض دفعہ شیطان ہی کے ساتھی بن جاتے ہیں، اور جن بھی اس کے ساتھی ہوتے ہیں. واش روم جانے کی، باتھ روم جانے کی دعا ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے. اسی طرح انسان تنہائی میں ہوتا ہے، لباس بدل رہا ہوتا ہے. جب لباس اتاریں دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. چھوٹی سی سمپل سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. لباس اتارتے وقت جب عریانی کی حالت ہوتی ہے، نیکڈ ہوتا ہے انسان، یہ دعا پڑھ لے، شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ یہ تو شیطان ہے اور اس کے ساتھی ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے. اب آپ دیکھیں یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جن کو کہا گیا شیطان کے دوست، شیطان کے ولی. اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں نا، یہاں پہ بات کی جا رہی ہے شیطان کے حملے کی اور لباس کی اور حیا کی. اس کی بات کی جا رہی ہے. تو جو لوگ بے حیائی کو انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہی دراصل شیطان کے ساتھی ہیں. بے حیائی کو کریج کے ساتھ ریلیٹ کرنا، سنونیمس کر دینا. گندے سے گندے موضوعات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں اور موویز بنائی جاتی ہیں، اور جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کتابوں کی، ان موویز کی خوب حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ریویوز کبھی پڑھیں جو اخباروں میں آتے ہیں. کتابیں تو اللہ کا فضل، اللہ کا احسان کہ شاید آپ نے نہ پڑھی ہوں، اللہ ہمیں بچائے اس بے حیائی سے. لیکن اخبار تو ہم روزمرہ پڑھتے ہیں، اس میں ریویوز آتے ہیں. تو ریویو لکھا ہوتا ہے کہ a taboo has been broken, a bold attempt. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دراصل اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں،
ہم تو لوگوں کے اندر شعور پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو معاشرے کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں، کیسی کیسی بے حیائیاں ہو رہی ہیں. تو یاد رکھیں، اویئرنیس اور پروپیگنڈا میں بال برابر کا فرق ہے کہ آپ شعور پیدا کر رہے ہیں یا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس چیز کی. کہنے کو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کتابیں لکھ کر اور یہ پکچرز یا موویز بنا کر ہم لوگوں میں بے حیائی کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں اور برائی کے خلاف شعور پیدا کر رہے ہیں. حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شعور تو پیدا ہو نہیں رہا، لوگوں کی ہمت افزائی بہت ہو رہی ہے، پروپیگنڈا زیادہ ہو رہا ہے، شہرت زیادہ ہو رہی ہے بے حیائی کی اور برائی کی. کہ برائی کا شعور اگر یہ دیتے تو کیا ہوتا؟ برائی کم ہوتی. شعور آتا نا، برائی کم ہوتی. پروپیگنڈا جب ہوتا ہے تو برائی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، برائی بڑھ جاتی ہے. تو ہم خود اپنے معاشرے کو دیکھ کر اور پوری دنیا کو ہم دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ بے حیائی بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے ان کتابوں اور ان فلموں کی وجہ سے. اگر ہمیں گھٹتی بھی محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں، شعور پیدا کر رہے ہیں. اور اگر بے حیائی ہم کو بڑھتی بھی محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں بے حیائی کی. بے حیائی پسندیدہ ہو رہی ہے لوگوں کے لیے. تو یہ خوبصورت نام ہے نا، کہتے ہیں اویئرنیس. اویئرنیس ہرگز نہیں ہے، صرف پروپیگنڈا ہے. دراصل ایک اکانومی ڈریون چیز ہے. جتنا ان کو پتا ہے ہم بے حیائی دکھائیں گے پکچرز کے اندر، جتنی ہم گندی کتابیں لکھیں گے اتنی زیادہ بکیں گی. تو بات ساری پیسے کی ہے. عبد الدینار اور عبد الدرہم ہیں، درہم اور دینار کے بندے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، اس لیے کہ وہ سب سے بڑا انسانیت کا دشمن ہوتا ہے. اس کو پیسے سے مطلب ہے، چاہے وہ انسانیت کو اجتماعی خودکشی کے راستے پر لگا کر ہی اس کو پیسہ ملے، اس کو پرواہ نہیں. سارے معاشرے کو برباد کر دے، کھوکھلا کر دے، اس کو پرواہ نہیں. ان کو تو اپنے پیسے سے مطلب ہے. لیکن یہ تو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم گندی پکچریں، گندی کتابیں اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہم کو پیسہ چاہیے. تو لہٰذا ان کی نیسیسٹی ہے، ان کی ضرورت ہے کہ اس پہ خوبصورت ٹائٹل لگایا جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اویئرنیس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھو عورتوں کے خلاف کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم تم کو بتائیں معاشرے میں کہاں کہاں چھپی ڈھکی گندگی موجود ہے. مثال سے یوں سمجھیں کہ کہیں آپ جاتی ہیں، وہاں آپ کو کچرے کا ڈھیر نظر آتا ہے، آپ کو گندگی سخت بری لگ رہی ہے، کچرے کا ڈھیر آپ کو برا لگ رہا ہے. عملی طور پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ؟ اس کچرے کے ڈھیر کو دیکھ کر آپ اس کو اٹھا دیں گی نا، آپ اس کو ختم کر دیں گی، جلا دیں گی، یا کہیں کم از کم اس کو چھپا دیں گی کہ یوں سامنے تو نہ نظر آئے. اس سے پتا چلے گا کہ ہاں آپ کو واقعی گندگی بری لگی اور آپ نے کوئی کنسٹرکٹیو کام کیا، آپ نے کوئی مثبت پازیٹیو کام کیا. اب ایک اور شخص ہے، اس نے گندگی کا ڈھیر دیکھا، اور تصور کر لیں ہر طرح کی گندگی پڑی ہے اس کے اندر. اس نے کیا کیا؟ اس کو لے جا کر میز پہ سجا دیا، اپنے ساتھ لے آیا، جیبوں میں بھر لی، اور ہر ایک کے گھر لے جا کر اس نے وہ کچرے کا ٹرک بھرا اور پورے شہر میں اس کو پھرایا. ہر ایک کے گھر اس نے گندگی اتاری کہ دیکھو کتنی گندگی ہے، دیکھو کتنی گندگی ہے. یہ طریقہ ہوا گندگی صاف کرنے کا؟ یہ طریقہ ہوا؟ وہ کہے کہ یہ بھی طریقہ ہے، میں تو لوگوں کو دکھا کر اور لوگوں کے اندر کراہیت پیدا کرنا چاہ رہا ہوں. وہ تھوڑی سی گندگی جو ایک جگہ رکھی تھی اس نے 100 گھروں کے اندر بانٹ دی. تو یہ کیا اس نے خدمت کی انسانیت کی؟ مجھے بتائیے. اگر واقعی اس کو گندگی سے نفرت تھی، وہ اس کو ساتھ لے کے پھر نہیں سکتا تھا، رات دن وہ اس کا ذکر نہیں کر سکتا تھا، اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا. نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ ہر گھر کے اندر اس نے وہ گندگی اتار دی لے جا کر. تو یہ اس نے کون سا اچھا کام کیا؟ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، کہیں ایک کوئی بے حیائی ہوتی ہے، میڈیا کے ذریعے سے گھر گھر وہ گندگی پہنچا دی جاتی ہے، تو کیا اس سے گندگی دور ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم شیطان کے اس طریقے کو پہچانیں. اویئرنیس کے نام پر وہ پروپیگنڈا کیسے کروا رہا ہے آج بے حیائی کا. اس طرح کتابیں لکھنے سے اور ان گندی موضوعات پر، گندی چیزوں پر پکچریں بنانے سے اگر برائی مٹتی، آج دنیا بہت پاک صاف ہوتی، بڑی محفوظ ہوتی.